میرے دوستوں ساتھی، سورۃ المومنون کی آیات پر درس ہو رہا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فلاح پانے والے مؤمنین کی صفات بیان فرمائی۔ پہلی صفت یہ تھی کہ وہ اپنی نماز میں دل سے جھکنے والے ہیں۔ دوسری صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ ایسی باتوں سے جس کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ، اس سے کنارہ کشی اور اعراض کرنے والے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ وہ اپنا تزکیہ اور اپنے دلوں کی اصلاح کرنے والے ہیں۔ اور چوتھی بات یہ فرمائی کہ وہ پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارنے والے ہیں۔ اسی پر بات چل رہی ہے۔ اس وقت دنیا کے اندر بے حیائی اور عریانی اور فحاشی کا دورہ ہے، اور ہر طرف دنیا کے اندر خاص طور پر نوجوان نسل کو نشانہ بنا کر ان کی دنیا اور آخرت کو برباد کیا جا رہا ہے۔ وہ جو انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فطری طور پر ایک خواہش رکھی ہے، اس خواہش کی تسکین کے لیے شریعت نے جو راستہ دیا، آج اس راستے کو رکاوٹیں لگا کر بند کر دیا گیا ہے، اور وہ راستہ ہے نکاح کا۔ اس بے راہ روی کے دور میں خاص طور پر، ورنہ تو حکم ہے، اس بے راہ روی کے دور میں خاص طور پر بچوں کے لیے، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو، مناسب رشتہ مل جائے تو پھر اس کی نکاح کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اس کو رواج دینا چاہیے معاشرے کے اندر کہ نکاح میں تاخیر نہ کرو، یہ بڑوں کی ذمہ داری ہے۔ ہرگز نکاح میں تاخیر نہ کریں، کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 چیزوں میں تاخیر مت کرو۔ ایک، جب نماز کا وقت ہو جائے تو پھر اب نماز میں تاخیر نہیں کرو، نماز وقت پر پڑھو۔ نمبر 2، جب جنازہ آ جائے، میت آ جائے، اب جنازہ پڑھ لو، اب دیر نہ کرو۔ اور جب بچے یا بچی کے لیے رشتہ مہیا ہو جائے تو نکاح کرنے میں تاخیر نہ کرو۔ آپ اسے اندازہ لگائیں، یہ صرف بات ہی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو نماز کے ساتھ رکھا ہے، اہمیت بتلانے کے لیے۔ جب نماز کا وقت آیا تو تاخیر کرتے ہیں کیا؟ اس وقت ہر کوئی نماز کے لیے تیار ہوتا ہے، نماز کی تیاری کرتا ہے۔ جنازے کے لیے آیا کہ دنیا کے دوسرے کاموں میں لگ جائے گا؟ نہیں، جنازے کے لیے فوراً ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ اس میت کو جلد از جلد اس کے اصل ٹھکانے تک پہنچایا جائے۔ لڑکا جوان ہو جائے، لڑکی جوان ہو جائے، اس میں اب ذمہ داری ہے بڑوں کی، جلد از جلد ہم اپنے فرض سے سبکدوش ہو جائیں۔ اس میں جتنی تاخیر ہوگی اتنا معاشرے کے اندر بے راہ روی بڑھے گی۔ اور یہ نکاح ایسا ہے جس سے دنیا کا بھی فائدہ، آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ جہاں انسان اپنی عفت اور پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، وہاں ثواب کا ثواب ہے۔ نفلی عبادت سے بڑھ کر جو ثواب ہے وہ انسان نکاح کر کے اپنی بیوی کی حق کو ادا کرے تو اس پر اس کو ثواب زیادہ ملتا ہے۔ لیکن ہم نے اس کو بہت زیادہ مشکل بنا دیا، اور محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح یہ اللہ تبارک و تعالی کے بھیجے ہوئے رسولوں کی سنتوں میں سے ہے، ان کی سنتوں میں سے۔ ہم صرف اس کو سنت سمجھتے ہیں۔ نکاح ایک وقت میں فرض ہو جاتا ہے، نکاح ایک وقت میں واجب ہو جاتا ہے، صرف اس کو اس تک نہیں رکھنا، یاد رکھیے یہ بات۔ نکاح ایک وقت میں فرض ہو جاتا ہے جب پتا ہو کہ یہ بچہ یا بچی یقیناً زنا میں مبتلا ہو جائیں گے،
جب پتا ہو یہ اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے غلط راستہ اختیار کریں گے، اس وقت نکاح کرنا فرض ہے، واجب ہے. اب اجازت نہیں دے تاخیر کرنے کی. اور آج معاشرے کے اندر یہی صورت بنی ہوئی ہے. کیوں؟ اس لیے ہاتھ میں موبائل آ گیا، بچے اور بچی وقت سے پہلے جوان ہو رہے ہیں. اب جب جوان ہو گئے تو اب جب موبائل دیا تو ساتھ یہ بھی تو خیال رکھنا تھا نا. ایک تو وہ خیال نہیں رکھا، اب جب جوان ہو گئے اب یہ خیال رکھنا ہے کہ ان کو ان کے اپنے گھر کا کر دیا جائے تاکہ یہ پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزاریں. آج وہ بھی نہیں ہے. لڑکے والے بھی پریشان ہیں، لڑکی والے بھی پریشان ہیں، کیونکہ دونوں رکاوٹ لگا کر کھڑے ہیں. اور رکاوٹیں بھی ایسی لگا رکھی ہیں جو ہماری اپنی ہیں. شریعت نے نہیں یہ بتائی کہ یہ رکاوٹیں ایسی لگاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا؟ آپ کی سیرت کیا بتلاتی ہے؟ سیرت کو دیکھیں. محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح کیا. کیسے کیا؟ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی عرض کیا تھا کہ میرے نکاح میں دے دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح میں نہیں دی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی عرض کیا تھا. لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا تو آپ نے ان کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا. اور نکاح کیسے ہوا؟ کوئی لمبا چوڑا کام کیا؟ آئے اور آ کر کہا کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، احوال لیا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی باہر کے نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں ہی تھے، آپ کی کفالت میں ہی تھے. تو ان کے پاس کیا ساز و سامان ہے وہ پتا ہے سب کو. کوئی ان کے پاس مال وال زیادہ نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ان کے تقوی اور ان کی دینداری اور ان کی للہیت کی وجہ سے ہے. مال نہیں دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب فرمایا اپنی بچیوں کے لیے. کس کا انتخاب کیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور وہاں کا جو وہ تو مالدار تھے، لیکن ان کا مال پیچھے تھا، اس سے پہلے ان کے اخلاق، ان کی سیرت اور ان کا کردار تھا. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ کا ایزار تھوڑا سا اونچا تھا. ایسا نہیں تھا کہ جس حصے کو چھپانا ضروری ہے وہ چھپا ہوا نہیں تھا، نہیں چھپا ہوا تھا، لیکن تھوڑی سی ٹخنوں سے زیادہ اوپر ران تھوڑا نظر آ رہی تھی، اوپر کی طرف تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ بیٹھے رہے جیسے بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ بیٹھے رہے، اور بھی آئے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے تو آپ سمٹ کر بیٹھ گئے، چھپا لیا اپنے آپ کو، سمٹ کر بیٹھ گئے. عرض کیا کہ جب دوسرے حضرات آئے آپ نے اپنے آپ کو اس طرح چھپایا نہیں، جب حضرت عثمان آئے تو چھپا لیا. فرمایا کہ میں اس سے کیوں حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. نظر انتخاب دیکھو. مال بات کی بات ہے، دینداری پہلے ہے. اسی لیے تو پھر یکے بعد دیگرے دوسری بیٹی بھی انہی کے نکاح میں دی. اور پھر ارشاد فرمایا اگر اور بیٹی بھی ہوتی تو وہ بھی تمہارے نکاح میں دیتا. کون ہے ایسا؟ یہ انتخاب ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایسا انتخاب ہے. اور نکاح کے موقع پر کیا کوئی بہت زیادہ کام جو ہوا؟ نہیں. فرمایا ابو بکر کو بلاؤ، عمر کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ، جو صحابہ کرام بڑے تھے ان سب کو بلاؤ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرما دیا اور اپنی بیٹی کی رخصتی فرما دی. جس سے پہلے اس سے سبق، اب یہ واقعہ تو تفصیل کا میں آگے جب تفصیل چلے گی تو باتیں عرض کرتا رہوں گا. اس سے پتہ چلا کہ جب بچی اس قابل ہو جائے کہ اس کے نکاح کی ضرورت ہے تو پھر اس کا نکاح فوراً کر دو، تاخیر مت کرو. جب آپ کے سامنے اچھا رشتہ آ جائے، اچھا رشتہ مل گیا، اب تاخیر نہیں، اب آگے بڑھ کے قدم بڑھا کر یہ نکاح کو مکمل کر دینا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ قبول نہیں کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول نہیں کیا. اور ایک حدیث میں وجہ بھی ارشاد فرمایا کہ فاطمہ چھوٹی ہے، کیونکہ ان کی عمر زیادہ تھی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب نکاح ہوا تو ان کی عمر 15.5 سال تقریباً، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت تقریباً 21 سال سے کچھ زیادہ تھی.
تو اس سے پتا چلا کہ میاں بیوی کی عمروں میں تناسب کا بھی لحاظ رکھا جائے، جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کیونکہ پہلے تناسب زیادہ تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جوڑ میں تناسب زیادہ تھا. آپ نے اس کو ملحوظ رکھا، اگرچہ کوئی یہ ناجائز یا جائز میں نہیں آتا کہ اگر زیادہ عمر والا آدمی ہو اور اس سے چھوٹی عمر والے کی نکاح نہیں ہوگا، ہو جائے گا، لیکن تناسب کو ملحوظ رکھا گیا ہے یہاں تاکہ ان دونوں کی ہم آہنگی اور ان دونوں کے مزاج میں ملنا آسانی پیدا ہو جائے، قریب قریب ہو، زیادہ فرق نہ ہو. ہاں مرد تھوڑا سا بڑا ہو اور لڑکا تھوڑا سا بڑا ہو، لڑکی تھوڑی چھوٹی ہو اس کے مقابلے، تاکہ آگے زندگی کو چلانے میں آسانی ہو، کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے جو حاکمیت دی اس کے مطابق چلنے میں آسانی ہو جائے. یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے. اور تیسری بات کہ سادگی کے ساتھ معاملہ ہو گیا. یہاں کوئی نہیں تھا کہ آپس میں جب بات چیت کی ہے تو منگنی کے لیے کوئی بڑے بڑے بلانے پڑے، نہیں، آپس میں بات طے ہوگی، بس یہ بتا دیے کہ یہ بچی ہماری ہو گئی، یہ بچہ ہمارا ہو گیا، بس اتنی بات کر دینا کافی ہے. آج تو ہمارے یہاں یہ بھی ایک مصیبت ہے. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا، عجیب جملہ ارشاد فرمایا جو آج حرف بحرف صادق آتا ہے. فرمایا منگنی چھوٹی قیامت، شادی بڑی قیامت ہے. عجیب جملہ ہے، واقعتاً یہ ہے، منگنی ہماری چھوٹی قیامت ہے. اتنا پیسہ اس پر ضائع اور خرچ کیا جاتا ہے، اسراف کیا جاتا ہے، ناجائز لگایا جاتا ہے. یہی حال شادی میں ہے. شادی میں لاکھوں روپے اڑا دیں گے، لاکھوں روپیہ اڑا دیا، کیا فائدہ ہوا؟ لوگ بھی راضی نہیں ہوں گے. اللہ تو ناراض ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، لوگوں نے بھی راضی نہیں ہونا جن کے لیے لگایا، اور وہ ضائع الگ ہو گیا، فائدہ ذرہ برابر نہیں ہوا. اتنا پیسہ اگر بچی کے لیے رکھ دیا جاتا تو اس کو آئندہ ضرورت میں کام آ جاتا. کہا جی ہم نے بچی کے لیے کیا، بچی کے لیے نہیں کیا، اپنے لیے کیا ہے، دکھلاوے کے لیے کیا ہے، میرا نام ہو، لوگ جانے. آج تو ہمارا شادی کا کارڈ بھی ایسا بنتا ہے جو نہ جانے، پہلے تو نیچے کی بات ہوتی تھی، اب تو اوپر جا رہا ہے معاملہ، مزید اوپر، 100 سے اوپر، 200 سے اوپر، 300 سے اوپر، 500 روپے کا ایک ایک کارڈ، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ رہے ہیں. اب وہ کارڈ میں اتنا پیسہ لگانے سے فائدہ ہوا؟ کوئی ذرہ برابر عزت میں اضافہ ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. وہ کارڈ جس کے گھر میں دے کر آیا، اگلے دن وہ ردی کی ٹوکری میں ہے، ضائع کر دیا. یہ اطلاع ایک سادہ کاغذ پر بھی دی جا سکتی تھی، لیکن ہم نے کہا جی وہ ہو سادہ کاغذ میں دے، میری توہین ہے، میں تو بڑا آدمی. مصیبت تو یہ ہے کہ شریعت نے جن چیزوں میں شرم نہیں رکھی تھی اس میں شرم کرنے لگے، اور جن چیزوں میں شرم رکھی تھی وہاں شرم ہی نہیں کرتے. مصیبت تو یہ ہے. اب یہ منگنی چھوٹی قیامت ہے، شادی بڑی قیامت ہے. اس قیامت کو کون اپنے پلے باندھے؟ ہو کیسے؟ ہر طرف پریشانی ہے، ہاں بے راہ روی ہے. اب یہ والدین کی ذمہ داری ہے، اور اگر بچہ یا بچی کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے تو والدین کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے ہماری چھوٹ ہے، سبب کے درجے میں کل قیامت و دن ان کی بھی پکڑ ہے. یہ یاد رکھنا چاہیے. اور نکاح بہت ہی اہم چیز جو شریعت نے عطا فرمائی، جس سے انسان کا آدھا دین محفوظ ہو جاتا ہے. حدیث کے مفہوم کے مطابق آدھا دین محفوظ ہو گیا. اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی اولاد عطا فرماتے ہیں، اور اولاد بندے کے لیے آخرت کے اعتبار سے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتی ہے جب اولاد ہوگی. اور اگر نیک اولاد ہو تو سبحان اللہ، وہ اولاد آخرت میں تو ہے ہی، دنیا میں بھی اپنے والدین کو یاد رکھتی ہے. نیک اولاد کبھی اپنے والدین کو بھولتی نہیں. نیک اولاد کبھی اپنے والدین کے لیے حج کرے گی، کبھی عمرہ کرے گی، کبھی ان کے لیے صدقہ کرے گی، ہاں کبھی ان کے لیے کسی مسجد میں پیسے دے دیے، مسجد تعمیر ہو گئی، وہ نیک اولاد پیچھے سے کر رہی ہے. ماں باپ ایک پیچھے اپنا بینک قائم کر کر چلے گئے جو یہاں سے ان کے لیے ثواب بھیج رہا ہے، پہنچ رہا ہے ان تک. یہ کس کے ذریعے سے ہوگا؟ نکاح کے ذریعے سے. اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ ہدایت ارشاد فرمائی کہ نکاح میں تاخیر مت کرو. اب جب نکاح میں تاخیر نہیں تو پھر اب وقت پر جب مل جائے تو پھر کس کو ترجیح دینی ہے، کرنا کیا ہے، رشتے کا انتخاب کیسا ہو. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ رشتے کو پسند کرتے ہیں کن وجوہات سے؟ 4 وجوہات سے پسند کرتے ہیں. یا تو دیکھیں گے مالداری، کہ اس کے پاس پیسہ کتنا ہے، بینک بیلنس کتنا رکھا ہے، کارو کوٹھی کیا ہے. اور آج کل تو بچی کا رشتہ لیتے ہوئے یہ دیکھتے ہیں یہ ہمیں کار بھی ملے گی ادھر سے کہ نہیں ملے گی.
یعنی سارا سامان ادھر سے ہی آنا چاہیے، بچی بھی دے مال بھی دے ساتھ، کیونکہ ہم کاروبار کر رہے ہیں آج کل، ہمارا کاروبار ہے، نعوذ باللہ اس نکاح کو کاروبار کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ جو ایک سادگی سے معاملہ ہونے والا تھا، جو منٹوں میں طے ہونے والا تھا، اس کے لیے سال ہا سال لگ جاتے ہیں اور لاکھوں روپیہ خرچ ہو جاتا ہے، اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے جی بیٹی کے لیے بچی کے لیے نہیں کیا۔ ایک بڑا سیٹ تھا، اس نے بڑی اپنے شادی کی بچوں کی تو بڑا پیسہ خرچ کیا، پیسہ خرچ اتنا کیا کہ نقدی بھی ساتھ ساتھ لوگوں کو دی جتنے لوگ آئے۔ آج کل بھی ایک نئی مصیبت کھڑی ہو گئی ہے کہ جو بارات کے اندر جتنے لوگ آئے ایک ایک موبائل دیا جا رہا ہے۔ واہ، موبائل دیا، یہ بہت اچھا کام کیا۔ موبائل دے کے کیا ملے گا آگے سے؟ یہ جتنا پیسہ اس پر خرچ کیا، اپنی بیٹی کے لیے ایک مکان لے کر رکھ دیتے، آئندہ ضرورت میں کہیں اس بچی کو کام آ جاتا، بچی کو دیتے اپنے، کہا جی ہم نے بچی کے لیے، بچی سے اگر سچی محبت ہوتی تو پھر ایسا پیسہ اس کے اکاؤنٹ میں رکھوا دیتے، کوئی اس کے لیے مکان لے لیتے، زمین لے لیتے، دکان لے لیتے، جو بچی کے آئندہ زندگی میں جا کر کام آتی۔ یہ بچی کے لیے نہیں کہ اپنے لیے کیا، دھوکہ ہے، سراسر دھوکہ ہے۔ تو نقدی بھی ساتھ دی، کہ دیکھو لوگ میری کیسی تعریف کرتے ہیں، کیونکہ انسان جو ہے وہ کان کے ذریعے پھولتا ہے، سنتا ہے میری تعریف ہوئی، وہ ہوئے میں تو بڑی چیز بن گیا، اس لیے باہر چھپ کر بیٹھا کہ دیکھو لوگ کیا کہتے ہیں۔ لوگ کھانا وانا کھا کے نکلے باہر، اب جا رہے ہیں باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں، سیٹھ صاحب نے کھانا بڑا اچھا بنایا تھا، یار نقدی بھی ساتھ دی ہے، لیکن کنجوسی دکھائی ہے، تھا سیٹھ تھوڑی سی نقدی اور دے دیتا، ہاں تھوڑی سی اور دے دیتا تو ہمارا کام اور بن جاتا۔ آج حساب کتابی کسی کو نہیں خوش کر سکتے، ہاں ایک اللہ کو خوش کرنا بڑا آسان ہے۔ ایک دنیا، ساری دنیا کو، ساری سنگت کو، سارے خاندان کو خوش کرنا ممکن نہیں، خوش ہوں گے ہی نہیں، انسان نے نہیں خوش ہونا، یہ ایک جگہ جا کر بند ہونے والا نہیں ہے۔ اگر خوش کرتے ایک اللہ کو، اور اللہ کو خوش کرنا بڑا آسان تھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کر لیتے۔ تو مال کی وجہ سے فرمایا کرتے ہیں، یا عہدہ ہے، منصب ہے، رتبہ ہے، اس کی وجہ سے کیا جائے، یا تیسری بات ہے حسن و جمال ہے، خوبصورتی ہے۔ آج کل نوجوان لڑکے اس پر مر رہے ہیں زیادہ، خوبصورتی دیکھی۔ اب خوبصورتی کیا کرے گا، گھر میں لائے گا، خوبصورت تو بہت ہے، زبان سے گالیاں نکال رہی ہے، کیا کرے گا اس کو رکھ کر؟ نہیں ہوتا ایسے گھر میں لایا۔ اب ایسے جگہوں پر طلاقوں کی کثرت زیادہ ہے، طلاقوں کی کثرت ہے، وہاں پر کثرت سے طلاق ہو رہی، وہ بھی نہیں، اس کے اندر حسن و جمال دیکھ لیا۔ چوتھی چیز ہے فرمایا دین، فرمایا دین دیکھو تو بس اس کو پکڑ لو، حدیث کا مفہوم ہے اسی کو لے کر اس کے مطابق عمل کر لو، کیونکہ سب سے بڑی چیز دینداری ہے۔ لیکن کب ہے؟ جب کہ ہم نے اپنی اولاد کو بھی سکھایا ہو کہ بیٹا تم نے دین کو ترجیح دینی ہے۔ وہ تو پیدا ہونے کے بعد ہی، ابھی 3 سال کا ہوا تو ہم نے اس کو انگلش میڈیم اسکول میں داخل کرا کے بچہ ہو یا بچی ہو اس کو دکھا دیا مادیت کا راستہ، پیسہ، مال، دولت، بینک و بیلنس، کار، کوٹھی، بنگلہ، اس کی آنکھوں میں دنیا دکھائی اور دماغ میں دنیا بسا دی، ہر طرف دنیا دنیا دنیا۔ اب جب وہ شادی کا موقع آئے گا تو وہ بھی کہے گی کہ مجھے بھی ایسے ہی لڑکا لا کے دو، مال وال اچھا کمانے والا ہو۔ لڑکا بھی بولے گا ایسی لڑکی ہونی چاہیے، اچھے مالدار گھرانے کی ہونی چاہیے۔ جیسا ذہن رکھیں گے ویسے ہی بچہ آگے کرے گا، ویسے ہی آگے معاملہ ہوگا۔ حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں، اور تابعین کے سردار ہیں، معمولی انسان نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں، اور 40 سال زندگی کے ایسے گزرے کہ مسجد میں اذان بعد میں ہوتی تھی، پہلے خود پہنچتے تھے۔ 40 سال، یہ کہنے کی بات ہے۔ آپ کی بیٹی جوان ہوئی، حافظہ تھی، خود چونکہ دینی علوم سے واقف تھے تو اپنی بچی کو بھی پڑھایا، دینی علوم سے بھی واقف تھی، بہت ہی نیک سیرت تھی، حسین و جمیل بھی تھی۔ اس لیے وقت کے جو خلیفہ تھا اس کی طرف سے پیغام آیا اپنے بیٹے کے لیے، بچی کو مانگا، پیغام بھیجا، تو حضرت نے انکار کر دیا کہ میں اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی نظر میں دین تھا، دنیا نہیں تھی، ورنہ خلیفہ وقت ہو اور وہ اپنے شہزادے کے لیے رشتہ مانگے، آج کون انکار کرنے والا؟ بیٹی کا ہاتھ نہیں دیا، اگرچہ اس کے بعد ان کو مصائب سے گزرنا بھی پڑا، ہاتھ نہیں دیا۔ ایک دن
بیٹھے ہوئے تھے تو چونکہ حدیث کا درس دیتے تھے تو ایک طالب علم کئی دن غائب رہا, نظر نہیں آیا. ایک دن آیا, وہ خود طالب علم بیان کرتا ہے, میں جب آیا تو حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ تم کہاں تھے؟ کہا کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا کہ جس کی وجہ سے میں اس کی تجہیز و تکفین اور دوسرے معاملات میں مصروف تھا, اس لیے سبق میں حاضر نہ ہو سکا. تو میں اطلاع تو دیتے مجھے. کہا اطلاع دیتا آپ پریشان ہو جاتے, اس لیے آپ کو اطلاع نہیں دی. ٹھیک ہے, سبق ہو گیا. سبق ہونے کے بعد پھر ارشاد فرمایا کیا تم نے کوئی دوسرا رشتہ بھی ڈھونڈا ہے؟ اس نے کہا نہیں, مجھے کون دے گا, مجھے تو کوئی دے گا نہیں, میرے پاس تو چند دراہم ہے, اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. تو فرمایا اگر سعید ابن مسیب اپنی بیٹی تجھے دے دے تو؟ کہا آپ مذاق کر رہے ہیں میرے ساتھ. تو فرمایا تم راضی ہو کہ نہیں ہو؟ کہا راضی ہوں. وہیں بیٹھ کر اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا, وہیں بیٹھے بیٹھے نکاح کر دیا. بیٹی کے پاس گیا اور بیٹی کو جا کر اطلاع دی, لیکن بیٹی بھی ایسی تھی جو دینی ماحول میں نکلی کہ والد کوئی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے. ورنہ یاد رکھیں آج کے دور میں خاص طور پر بیٹی سے اجازت لینا ضروری ہے. اجازت لیے بغیر بچی کا نکاح نہیں ہوگا, ناجائز ہے. اگر بچی نے اجازت نہیں دی, بچی سے اجازت لینے گئے, اس نے کہا میں نے یہاں نکاح نہیں کرنا, صاف انکار کر دیا, اس بچی کو اس دولہے کے ساتھ رخصت کرنا جائز نہیں, حرام ہے, حرام. لیکن وہاں بچی کی تربیت پہلے ایسی تھی, آج ہم تربیت تو ایسی دیں, پہلے بتائے تو صحیح. ہم نے تو دکھایا اس کو پینٹ والا, اس نے اپنے موبائل میں, اس نے ڈراموں کے اندر, فلموں کے اندر کس کو دیکھا؟ گلوکاروں کو دیکھا. اس نے ان کو دیکھا جن کے چہرے پر سنت رسول نہیں, ان کو دیکھا جو ڈانس کر رہے ہیں, ان کو دیکھا جو ننگے جسموں کے ساتھ تھرا رہے ہیں اس کے سامنے. اس نے ان کو دیکھا, جب دکھایا اسی کو تو اس کو پسند بھی ویسا ہی ہوگا. ہم نے تربیت ایسی دی نا. جیسے بچے کو دکھاؤ گے وہ آگے جا کے بڑا ہو کر تمنا رکھے کہ یہ ساری عمر تو ننگی فلمیں دیکھتا رہے, ساری عمر بچہ ہمارا وہ ایسی لڑکیوں کو دیکھتا رہے برہنہ جن کے جسم پر پورا لباس نہیں, اور ڈانس کرتے ہوئے اس کو اپنے موبائل کے اندر دیکھے, یوٹیوب پر دیکھے, فیس بک پر دیکھے, اور پھر بعد میں تمنا کرے کہ گھر میں باپردہ خاتون آ جائے گی. خدا کے لیے کچھ تو سمجھے ہم. اولاد کی تربیت کے حوالے سے اسی لیے میں نے دن میں بیان شروع کیا کہ ایک مجلس میں ساری باتیں نہیں ہو سکتی. جمعے میں اسی لیے میں نے عرض کی تھی وہ باتیں. اولاد کی تربیت بھی ایسی ہو کہ وہ اولاد ایسی ہو کہ واقعتاً ماننے والی ہے, ان کو دین سکھایا. تو بچی کی وہ راضی ہو گئی, کہا ٹھیک ہے. تو نکاح تو ہو گیا تھا. وہ کہتے میں اپنے گھر چلا گیا, مغرب کے وقت میرے گھر پر دستک ہوئی. تو میں نے پوچھا کون؟ کہا سعید. تو کہا میرے دل میں ہے کون سعید؟ سعید تو ایک ہی ہے, اور وہ تو نماز کے وقت میں وہیں مسجد میں ہوتے ہیں, یہاں کیا کرنے آئے؟ کہا جب دروازہ کھولا تو دیکھا حضرت سعید ابن مسیب اپنی بیٹی کو پیچھے لے کر کھڑے تھے. کہا کہ میں نے گوارا نہیں کیا کہ تمہاری شادی ہو گئی اور تم یہ رات اپنی بیوی کے بغیر گزار لو, اس لیے اپنی بچی کو لے کر آ گیا ہوں اور اس کو اندر دھکا دیا کہ اپنی بیوی کو اندر لے جاؤ. کہ میں نے اندر کیا اس کو, اور میں نے ساتھ پڑوسیوں میں اعلان کیا, ان کو جا کر بتایا کہ آجو میرے گھر پر. اور میرے اس طرح سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے انہوں نے میری اپنی بچی کا نکاح کر دیا. تو گھر والے آ گئے, میری اماں بھی آ گئی. اس نے کہا خبردار 3 دن تک اس کے قریب بھی آیا, اس کو بالکل دلہن بنا کر تیرے سامنے لے کر آؤں گی, اس کے بعد تو اس کے قریب جائے گا. وہ تو ان کے اپنے گھر کے معاملات تھے بہرحال, لیکن حضرت سعید ابن مسیب نے اپنی بیٹی ان کے حوالے کر دی. اور پھر چند دنوں بعد جب وہ پڑھنے کے لیے آئے تو سبق ہو گیا. سبق ہونے کے بعد پوچھا کیسا پایا؟ کہا کہ میں نے اپنے سامنے ایک عالمہ خاتون کو پایا جو سنت کو بہت زیادہ سمجھنے والی, عمل کرنے والی. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ, نام سنا ہوگا, سکھ خاندان میں سے تھے. فرمایا تعلیم حاصل کر رہے تھے دیوبند میں. تو جو میرے سسر تھے کہا کہ ان کی بچی بڑی ہو گئی, فکر ہوئی کہ بچی کا نکاح کروں. تو وہ کسی یونیورسٹیوں میں نہیں گئے, دارالعلوم دیوبند آئے سیدھے حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کی خدمت میں کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں اپنی بچی کا, کوئی رشتہ مجھے بتائیے. تو کہا طالب علموں میں انہوں نے دیکھا تو ان کی نظر انتخاب میرے اوپر پڑی کہ اس کے ساتھ کر دو. سسر کو پسند آ گیا میں. تو حضرت نے بتایا یہ تو سکھ خاندان کے پیچھے کچھ بھی نہیں, کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے. دینداری دیکھی, دینداری دیکھ کر کہا اس کے ساتھ طے, اور حضرت نے فرما دیا کل عصر میں تمہارا نکاح ہوگا. ایسے معاملہ طے ہوتا ہے, کل عصر میں نکاح ہوگا. کہ میں جب سبق ختم ہوا اپنے ساتھیوں کو آ کر بتایا تو سب خوش. کہا چلو پھر خریداری کرتے ہیں, جا کر کوئی سوٹ ووٹ تو خرید کے لے آ, کچھ پہن لینا. تو کہا میرے پاس پیسے نہیں, سوٹ کہاں سے خرید کے لاؤں.
میں تو اسی سوٹ کا مالک ہوں جو پہنا ہوا ہے. تو کہا اچھا چلو کسی سے قرض پکڑ لیتے ہیں. کہا آج تک اپنی ذات کے لیے کسی سے قرض نہیں لیا. کہا اچھا یہ نہیں کر سکتے اسی کو دھو لو, اسی کو دھو کر کل پہن لینا. کہا کہ میں نے اگلے دن سبق سے فارغ ہوا, چونکہ اثر میں تھا, سبق سے فارغ ہونے کے بعد جلدی جلدی جا کر میں نے تہبند باندھا اور اپنے کپڑے اتار کر دھوئے, اور دھو کر جب لٹکایا اللہ کی شان بارش ہو گئی. بارش ہو گئی, کپڑے بھیگے رہے بھیگے, اور وقت ہو گیا نکاح کا. کا وہی گیلے کپڑے پہن کر آ کر بیٹھ گیا, اور میرے سسر نے دیکھا کل بھی اسی لباس میں تھا, آج بھی اسی لباس میں, اور وہ بھی گیلا. اس نے کہا نہیں ایسا نہیں کہا کہ آج شادی نہیں کریں گے, یہ نہیں کریں گے, وہ نہیں کریں گے, نہیں. اسی وقت نکاح پڑھا کر بچی کو حوالے کر دیا. اور پھر بچی بھی اس کی ایسی تھی. کہا 2 ماہ بعد جب وہ اپنے والدین کے گھر گئی تو ماں نے پوچھا کہ بیٹا کیسے پایا. اس بچی نے عجیب جواب دیا. اس نے کہا کہ ماں لوگ تو کہتے ہیں کہ جنت آخرت میں ملے گی, میں نے جنت دنیا کے اندر دیکھ لی. حالانکہ تھا کچھ نہیں گھر میں, فاقوں کی زندگی گزری. اصل چیز مال نہیں ہے, حسن و جمال نہیں ہے. یہی وجہ ہے جب مال ہاتھ سے جاتا ہے تو پھر رشتے بگڑ جاتے ہیں, رشتے ختم ہو جاتے ہیں. لڑکے کو دیکھا کہ بڑا کمانے والا ہے اور منگنی کر دی, اس کے ساتھ طے ہو گیا, اور ایک وقت آیا وہ کمانے سے چلا گیا, خدا نہ خواستہ اس کی ملازمت چلی گئی, تو رشتہ ہی ٹوٹ جاتا ہے. ہاں جی, حسن و جمال کی وجہ سے بچی سے رشتہ کیا. آخر کب تک حسن و جمال رہے گا, آخر عمر زیادہ ہونی کہ نہیں ہونی. اور جب حسن و جمال رخصت ہونے لگا, اب میاں صاحب کی نظر کسی اور پر ہے, کیونکہ وہ تو حسن و جمال کے شیدائی ہیں. اب رونا کس بات کا, معاملہ تو چوپٹ ہے نا, الٹ. اور جب یہ ہوگا تو پھر آگے کے معاملات کیا ہوں گے وہ ہمارے سامنے. اس لیے شریعت نے حکم دیا دین مل جائے تو دین کو انتخاب, دین کا انتخاب اس کو کرو. ایسی لڑکے میں دیکھ لو 2 چیزیں دیکھ لو, شرافت ہو اور کمانے والا ہو کہ اپنی بیوی کا خرچہ برداشت کر سکتا ہے, ایسا کمانے والا بس کافی ہے. شرافت و شریف ہوگا تو یقیناً اپنی بیوی کی قدر کرے گا. ہمیشہ یاد رکھیں یہ بات, بڑی یہ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے بڑی قیمتی بات ارشاد فرمائی. یہ سب حدیثوں سے نچوڑ کر یہ 2 چیزیں دیکھ کر اب نکاح کرو. بچیوں کی تربیت گھر میں پھر ایسی کہ اس کے ساتھ معاملہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ہوئی تو فکر ہو گئی کہ نکاح کرنا ہے, عمر ہو گئی ہے, تو کہا کہ میں آیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. آ کر میں نے مشورہ کیا. کون ہے؟ بچی کے والد ہیں. آج بچی کا والد بولنے کے لیے تیار نہیں, وہ شرم آتی ہے. بچی والے کیسے چلے جائیں؟ میں نے پہلے عرض کر دیا شریعت نے جہاں شرم نہیں رکھی وہاں ہم شرم کرتے ہیں. یہ شرم کی بات ہے کیا مسئلہ بچی والا چلا جائے گا, کیا موت واقع ہو جائے گی؟ بچی ہے نا اس کی, کہ بچی والا ہو کر ایسی بات کی, اوئے ہوئے قیامت ٹوٹ گئی. ہاں, اور باقی سارے کام ننگے ناچ ہو رہے ہیں, اس میں شرم نہیں آئی, اس میں قیامت نہیں آئی. اس میں سب گھر والے چھوٹوں سے لے کر بڑے تک سامنے موجود ہیں اور ننگے ناچ ہو رہے ہیں سب شادیوں میں, وہاں شرم نہیں آئی. عجیب, چونکہ گنگا الٹی چل پڑی تو اب یہ معاملہ چل پڑا. ہم نے جہاں جا کر بد لگانے شروع کر دیے, وہیں جا کر ہم خود پھنس رہے ہیں. ہم نے اپنے لیے یہ گڑھا کھودا ہے, ہم نے اپنے لیے خود. شریعت نے کوئی ایسا مسئلہ نہیں کیا. کہا انہوں نے جواب ہی نہیں دیا. میں واپس آ گیا, پتہ نہیں کیا بات ہے, کیوں جواب نہیں دیا. اگلے دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی, ان سے عرض کیا اپنی ان کے بارے میں, حضرت حفصہ کے بارے میں. انہوں نے بھی کچھ جواب نہیں دیا. کہ کچھ دنوں بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام آ گیا, اور حضرت حفصہ امہات المؤمنین میں سے ہے, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بنی. تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے اور فرمایا میں اس دن جواب نہیں دیا, شاید رنجیدہ ہو. میرے علم میں یہ بات تھی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا انتخاب کرنے والے ہیں, چونکہ یہ راز تھا, آپ نے نہیں بتایا تو میں نے آپ کو نہیں بتایا. اور میری پھر اس لیے میں خاموش رہا کہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ہے تو میں کیوں اس طرف جاؤں, اس لیے خاموش رہا. اور وہ ان کے گھر میں پہنچ گئی. یہ نکاح کی یہ ترتیب, یہ شادی کی یہ ترتیب, جہاں تاخیر کا حکم ہی نہیں ہے, کہ جہاں وقت ہو اور جہاں پر ان کی عمر ایسی بن جائے تو وہاں اس نکاح کو فوراً کر دینا چاہیے. اس لیے یہ بڑوں کی ذمہ داری ہے, بڑوں کی ذمہ داری ہے وہ نکاح کو رواج دیں. جتنا ہو سکے جلدی کریں, جتنا ہو سکے. جہاں دیکھا کہ صحیح رشتہ مل رہا ہے وہیں پر. اور یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ وہ بچی ہمارے گھر میں آ کر کھائے گی کیا,
بچی ہمارے گھر کا نہیں کھاتی، وہ اپنا مقدر اپنے ساتھ لے کر آتی ہے. یہاں تک کہ جن کے ہاں بچی کی ولادت ہوتی ہے، اللہ اس کے آتے ہی گھر میں رحمتیں شروع کر دیتے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں بتاتے ہیں، خود اگر بیٹی آئی اس کے ساتھ رب تعالیٰ کی طرف سے دنیاوی طور پر میرے مال میں اضافہ ہو گیا، کاروبار میں برکت ہو گئی، کاروبار میں آگے بڑھنے لگا. اللہ تبارک و تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ تمہارے گھر میں بیٹی آئی تو اس کو اپنے لیے یہ نہ سمجھنا کہ میرے ذمے میں بوجھ بن گئی ہے، یہ اپنا رزق بھی اپنے ساتھ لے کر آئی ہے. یہ جس کے گھر میں جائے گی تو اپنا رزق بھی ساتھ لے کر جائے گی، یہ ساتھ لے کر جانے والی ہے وہاں پر. اس لیے اس چیز کو مت دیکھو. اور آج ساری بنیادیں اسی پر ہماری کھڑی ہیں. بچے کے ذہن میں بھی یہ دماغ میں پتہ نہیں کیا منصوبے بنا رکھے ہیں، کیا دماغ کے اندر بھر رکھا ہے. اور چھوٹے چھوٹے بچے، میں جاتا ہوں باتیں کر رہے ہوتے ہیں آپس میں کہ یہ جو اس کی شادی ہوئی نا، اپن کی بھی شادی ایسی ہوگی. چھوٹے چھوٹے بچے آپ دیکھیں اس کو، وہ ایسی بات کرتے ہیں. میں آپ کو کیا بتاؤں، کہا یہ بوتلیں شراب اور آپ خوب چلے گی، چھوڑو تم اس کو. ہاں کیا یہ کون سے بچے؟ یہ ہمارے بچے ہیں، یہ باہر سے نہیں ہے، یہ ہمارے ہی بچے ہیں، مسلمانوں کے بچے ہیں، ہمارے گھروں کے بچے ہیں. یہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ان کے دل کی تمنا ابھی سے یہ بن رہی ہے. یہ بڑا ہو کر کیا کرے گا؟ یہ بڑا ہو کر کرے گا کیا؟ اس کے ذہن میں ہم نے ڈالا ہی نہیں کہ دین کو بیٹا ترجیح دینا ہے، مادیت ادھر رہ جانی ہے. دین جب آ گیا انشاءاللہ اللہ سب کچھ عطا فرمائیں گے. یاد رکھیں دین جب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں تو پھر ایسا نہیں کہ یہ بھوکا مرے گا، اس کے پاس کچھ نہیں آئے گا. اللہ وہاں سے رزق دیں گے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. یہ ہمیشہ یاد رکھے، دین کی ترجیح جو دیتا ہے تو پھر رب تعالیٰ بھی اس کو عطا فرماتے ہیں. ذہن یہ بننا چاہیے. اس لیے پہلے اولاد کا ذہن یہ بنایا جائے، گھر میں یہ سبق پڑھایا جائے، گھر کے اندر یہ بتایا جائے، مادیت کو ایک طرف رکھا جائے. مادیت، یہ دنیا، یہ مال، یہ حسب و نسب، یہ سب کچھ نہیں ہے. اصل چیز ہے دین، جو یہ آگے جا کر بڑھنے والا ہے. ایک لڑکے کو اگر اس نے کسی کا انتخاب کرنا ہے تو یہ سوچے صرف یہ نہیں کہ میں نے کسی لڑکی کو گھر میں بیاہ کر لے آنا ہے، نا، ایسی عورت کو لے کر آ رہا ہے جس نے اس کے پیچھے اس کی عزت کی حفاظت کرنی ہے. وہ ہمارے گھر کی عزت ہے، اس نے مال کی حفاظت کرنی ہے، اس نے بچوں کی حفاظت کرنی ہے. ایسی عورت لے کر آؤں کہ جو میرے گھر میں آ کر بچوں کو بھی ایسا بنانے والی ہو کہ جو مجھے جنت کے اندر لے کر جانے والی. صرف اپنی بیوی نہیں دیکھے بچوں کی ماں کیسی ہے، کیسی لانا ہے. اور اگر کسی لڑکی نے کرنا ہے تو وہ کس لڑکے کا انتخاب کرے، ایسا جو دین کی طرف جانے والا ہو، دیندار ہو، اس کی سیرت اچھی ہو، اس کی سیرت اچھی ہو. اگر سیرت اچھی تو یہ سمجھ لے کہ میں کس کے ساتھ جانے والی ہوں. کیونکہ قرآن کریم میں مرد اور عورت ان دونوں کے بارے میں فرمایا یہ ایک دوسرے کا، میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے. لباس کی 3 خصوصیت ہوتی ہیں. 3 خصوصیت. نمبر 1 خصوصیت لباس کی کیا ہے کہ لباس ہمارے ستر کو چھپاتا ہے. سب سے پہلا اس حصے کو چھپاتا ہے جس کو چھپانا ضروری ہے، اس کے علاوہ بقیہ بدن کو بھی چھپاتا ہے. تو پہلی یہ چیز ہے. نمبر 2 لباس سے انسان کو زینت حاصل ہوتی ہے، اس کے ذریعے زینت بنتی ہے انسان کی، اچھا لگتا ہے. اور نمبر 3 جسم کے سب سے زیادہ قریب انسان کا لباس ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں، سب سے زیادہ لباس ہے اس کا قریب. تو دونوں کو ایک دوسرے سے تشبیہ دے کر کیا بتایا جا رہا ہے، جس بیوی کو لے کر آ رہے ہو یہ تمہارے لیے ساتر ہو، عیبوں پر پردہ ڈالنے والی، باتوں کو چھپانے والی. ایسے نہیں کہ ادھر کی بات ادھر کی لگائی بجائی ادھر کی لگائی بجائی ادھر، اور ایک فساد اور دنگا پھیلا دے گھر کے اندر آ کر. نہیں، اس کے اندر یہ صفت ہو، یہ لباس بن کر آ رہی ہے تمہارا، اس کے اندر یہ صفت ہو. جس طرح لباس بندے کے عیب کو چھپاتا ہے، یہ بھی عیوب کو چھپانے والی ہو. یہ کب ہوگی؟ جب دینداری ہوگی. اگر کہا جو مالدار کو لے کر آؤں گا تو مالدار والی جب لائے گا گھر میں تو وہ کیا اس کی بات سنے گی؟ کیا وہ اس کے اوپر اپنا پاؤں رکھے گی کہ میں تو مالدار کی بیٹی ہوں، میرا کھا رہا ہے تو، میں اتنا کچھ لے کر آئی، تو کہاں سے بات کرتا ہے؟ یہ میں ایسے نہیں بات کر رہا، یہ واقعات ہیں. اور پھر جھگڑا شروع. وہ جو گھر شادی کے لیے، خوشی کے لیے تیاری کی گئی تھی، اب وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ غم کا سامان ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. ایسے واقعات ہیں کہ بتا نہیں سکتا. ہاں جہیز کا مطالبہ، فلانے کا مطالبہ. یہ ابھی کراچی کے اندر ہوئی شادی، پتہ نہیں کتنے لاکھوں روپے اڑا دیے، لاکھوں روپے بچی کی شادی میں. اور بچی گئی وہاں پر 1 دن بھی نہیں رہی، 1 دن میں طلاق ہو گئی.
کس بات کے اوپر کہ وہاں جب پہنچے تو وہاں شاید سوئی کی ضرورت پڑی کہ سوئی دھاگے سے کسی چیز کو سی لیا جائے. کہا دلہن تو لے کر آئی ہے؟ کہا وہ تو نہیں لے کر آئی. طلاق دے دی کہ جاؤ اپنے گھر واپس. اب جب واپس آئی تو اب باپ کے دل پر چوٹ لگی کہ میں نے کیا رب کی نافرمانی کی، آج اس کا نتیجہ ہے. پھر اسی نے سادگی کے ساتھ کی، جو پیسے پہلے خرچ کیا تھا اب سادگی کے ساتھ ایک نہیں اپنی بچی کے ساتھ 10 اور غریبوں کی بچیوں کی بھی شادی کی کہ تاکہ میرا وہ کفارہ ہو جائے. آج ہماری شادی میں جو پیسہ لگتا ہے، اگر یہ پیسہ اس کے ذریعے سے 10 گھر آباد ہو سکتے ہیں، 10 گھر 20 گھر آباد ہو سکتے ہیں، لیکن وہ پیسہ ہماری ہی شادی میں خرچ ہو کر ختم ہو جاتا ہے. وہیں اور کابڑ جی ہزاروں روپے لٹاتے ہیں. آج کل تو 500 لٹایا جاتا ہے، 1000 لٹایا جاتا ہے، عام بات ہے. لاکھ روپے اڑا دو ناجائز ہے، اسراف ہے. کیا کیا وہ کہاں گیا؟ تو پہلی بات عرض کر رہا تھا وہ چھپانے والی ہو. نمبر 2 زینت ہے. لباس کیا ہے؟ زینت ہے. یہ بیوی بھی گھر کے لیے زینت کا سبب بنے. یہ نہیں کہ گھر میں پتہ ہی نہیں چیزیں رکھنی کہاں ہے. آیا شلوار وہاں پڑی ہے، ٹوپی وہیں پڑی ہے، ہاں جی، اور تولیا وہاں پڑا ہے، جوتے کہیں پڑے ہیں، اور بکھرا پڑا ہے گھر کا سامان. یہ زینت بنی ہے؟ ایسی ہو جو گھرداری بھی جانتی ہو، گھر کا سامان بھی ٹھیک کرے نا. اس نے تو گھر میں رہ کر گھر کو ٹھیک کرنا ہے. اس کو اللہ نے گھر کا ملکہ بنایا، گھر کی، یہ گھر کی ملکہ ہے. یہ چیزیں اس کی ذمہ داری ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے درمیان تقسیم فرمائی. اے علی گھر کے باہر کے کام تم نے کرنے، اے فاطمہ گھر کے اندر کے کام تم نے کرنے. بتائیے، تو وہ زینت بھی بخشے نا گھر کو. گھر میں زینت ہی نہیں، گھر میں آؤ تو پتہ چلتا پتہ نہیں کہاں آ گیا. اب آپس میں جھگڑا لڑائی، کیوں؟ اس نے پسند کی تھی، اس کے چہرہ پسند آ گیا، آنکھیں پسند آ گئی، گال پسند آ گئے، بال پسند آ گیا، مر گیا اس کے اوپر، اسی سے شادی کرنی. گھر لا کر بیٹھا، اب چھٹی. اب بولے کیسے؟ بولے گا لڑائی ہوگی، اور جب بولا اسی دن لڑائی شروع، جھگڑا شروع. اب دونوں میں آپس میں بنتی نہیں. پہلے تو بڑا پیار الٹ رہا تھا، اب ختم، 1 منٹ میں ختم. ہمیشہ یاد رکھو، صورت سے نہیں سیرت سے انسان کی قیمت بنتی ہے. سیرت سے، سیرت کے ساتھ صورت ہو تو سبحان اللہ، نور علی نور ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ صورت کو ہی نہ دیکھا جائے، لیکن سیرت ہو، کردار تو ہو. گھر میں جس کو لیا تو گھر کے لیے زینت بنے. اور نمبر 3 لباس جسم کے قریب رہتا ہے. یہ مرد عورت، شوہر اور بیوی، یہ دونوں ایک دوسرے کے قریب، یعنی ان کی آپس کی ایک دوسرے سے حقیقی محبت ہو جائے، آپس میں پیار کرنے والے ہوں، آپس میں محبت کے ساتھ رہنے والے ہوں. ان دونوں کو آپس میں ایک دوسرے سے زیادہ قریب اور کوئی نہ ہو. یہ جب ہوگی اب گھر کی زندگی جنت بنے گی انشاءاللہ. اب گھر کے اندر جنت بنے گی. لیکن یہ ایک پورا مرحلہ ہے. ہر آدمی ہم میں سے جس کی جہاں ذمہ داری جو بن رہی ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے. نوجوانوں کی جو ذمہ داری وہ اپنی ذمہ داری پوری کریں، بڑوں کی جو ذمہ داری وہ اپنی ذمہ داری پوری کریں. جن کے ابھی بچے چھوٹے وہ اپنے بچوں پر ابھی سے محنت کریں کہ ہم گھر کے اندر ایسا، گھر کے اندر صرف گھر کے اندر ہم ایسا گھر کا ماحول تیار کریں جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے سانچے میں ڈلا ہوا ہو. یہ ان کی ذمہ داری، ہر ایک اپنی ذمہ داری پوری کرے. ایستا ایستا معاشرے کے اندر ضرور خرابی ختم ہوگی. ہم میں سے ہر آدمی اپنی ذمہ داری پورا کر کے ایک چراغ تو جلا لے. ہم تو اپنی ذمہ داری پوری کریں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں اپنے آپ کو، اپنے گھر کو، اپنے خاندان کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو بنائیں تاکہ پھر دنیا بھی ہماری بن جائے اور آخرت بھی بن جائے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا ذی الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیں. یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا اللہ تمام مسلمانوں کی، خصوصاً نوجوانوں کی، بچوں اور بچیوں کی، یا اللہ پاک دامنی کے ساتھ، عفت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. مولا کریم اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، نکاح کو معاشرے کے اندر رواج دے دیجیے. اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، جن بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ان کو نیک جوڑ کے رشتے نصیب فرما دیجیے. لڑکے بھی گھر میں بیٹھے، لڑکیاں بھی گھر میں ہیں، دونوں کے رشتے اپنے ہی ہمارے معاملات کی وجہ سے نہیں ہو رہے. یا اللہ ہم سب کو اس میں محبوب کبریا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا کر اس معاملے کو سادگی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے الہ العالمین،
اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ دنیا کو ہماری سب سے بڑی ترجیح نہ بنائیے گا. اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایۃ رغبتنا. اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، ہماری سب سے بڑی ترجیح دین کو بنا دیجیے. یا اللہ دین کی طلب پیدا فرما دیجیے، اپنے دین پر چلنے والا بنا دیجیے. اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں، گھروں میں جو بیمار ہیں، دوستوں احباب میں جو بیمار ہیں، جنہوں نے اپنے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، امید رکھتے ہیں پیغام پہنچایا نہ پہنچ سکا، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے رہائی نصیب فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو حلال برکت والا روزگار عطا فرما. جن کو حلال روزگار میسر ہے ان کی روزی میں خوب برکت عطا فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما. جو اولاد والے ان کی اولاد کو نیک متقی پرہیزگار بنا. جن کی بچیوں کے رشتے نہیں آ رہے نیک جوڑ کے رشتے نصیب فرما دے، ان کے نصیب اچھے فرما دے. جن گھروں میں اختلافات اور جھگڑے ہیں، شوہر اور بیوی میں نہیں بنتی، یا اللہ ان کے درمیان جھگڑوں کو ختم فرما کر اتفاق، اتحاد، محبتیں پیدا فرما. جو بیویاں اپنی شوہروں کی نافرمان ہیں، یا اللہ ان کو اپنے شوہروں کا فرما بردار بنا. یا اللہ جو شوہر اپنی بیویوں پر ظلم کرنے والے ان کے دلوں میں رحم اور نرمی پیدا فرما. اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، اپنی اولاد کی صحیح نہج پر تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو باتیں کہیں اور سنی، یا اللہ میرے کہنے میں، ساتھیوں کے سننے میں اخلاص پیدا فرما، اور ہم میں سے ہر ایک کے ذمے جو جو ذمہ داری ہے یا اللہ اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ خاص اپنا فضل نازل فرما. یا اللہ خاص اپنا فضل نازل فرما. ہمارے گھروں کو بھی یا اللہ گھروں میں بھی دین کا ماحول بنا دیجیے. یا اللہ گھروں کے اندر بھی دین کا ماحول بنا کر گھر والوں کو اور ہمیں ایک دوسرے کے لیے دین میں مددگار اور معاون بنا دیجیے. یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین، جتنے بھی حاضرین مجھ سمیت موجود ہیں، ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنائیں ساری پوری فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.